اب کام نہیں بنا اس سے بھی ہم لوگ توحید سیکھیں، کام نہیں بنا تو گالی نہیں دیں، توحید سیکھیں کہ ہم نے چاہا لیکن ہمارا چاہا نہیں ہوا، ان کا چاہا ہوتا ہے، ہم بندے ہیں تو ہمارا کام بندگی ہے، ہم بندگی ہی کرتے رہیں گے، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ان کے ارادے اور مراد میں تخلف محال ہے، ارادے میں اور مراد میں تخلف محال ہے، یعنی اس کے خلاف ہونا ناممکن ہے، بس جس چیز کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے کام۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ دعا کرتے تھے اللہ تجلی کن سے ہمارا کام بنا دے۔ اب اگر نہیں بن رہا کام تو وہ بھی اللہ کی مشیت اس میں شامل حال ہے، رضا بالقضاء کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ مشیت خداوندی کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کام بن رہا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت سے، نہیں بن رہا تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے، تو اس میں ہمارا بھلا ہے۔ یہی ہے اللہ کی مرضی پر راضی رہنا۔ حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں راسخ ہو گیا ہے، اس کی برکت سے اب کوئی مصیبت ہی مجھے معلوم نہیں ہوتی کہ وہ حاکم ہے، ہر قسم کے تصرف کا اس کو حق ہے، ہم محکوم ہیں، ہمیں کسی قسم کا چون و چرا کا حق نہیں، اور وہ حکیم ہے، ان کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، ضرور 100% میرا ہی اس میں فائدہ ہے، یہ بیماری نہیں جا رہی، یہ پریشانی نہیں جا رہی، یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، یہ سب اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ کوئی فعل ان کا حکمت سے خالی نہیں۔ رضا بالقضاء، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، یہ بہت کم لوگوں کو نعمت نصیب ہوتی، جبکہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اخلاص سے بھی اونچا مقام رضا بالقضاء ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے، ہر وقت اللہ کی مرضی پر راضی ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ کبھی صبر کا امتحان ہے، کبھی شکر کا امتحان ہے، جب موافق حالات ہیں تو شکر کا امتحان ہے، جب ناموافق حالات ہیں تو صبر کا امتحان ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت حرم میں ہوں، یہاں مسجد حرام کے قریب رہتا ہوں، بیمار ہوں، مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتا، بہت کوڑتا ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ فرمایا لوگوں سے بعد میں کہ بھائی اگر یہ شخص عارف ہوتا تو کوڑتا اور پریشان نہ ہوتا، چونکہ اللہ کا قرب تو اسے بیماری کی وجہ سے گھر میں بھی حاصل ہے، بیماری کی وجہ سے جو نہیں آ سکتا حرم میں تو صبر کر کے وہ قرب تو اسے گھر میں بھی حاصل ہے، تو کوڑنے اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ عارف ہوتا تو پریشان نہ ہوتا۔ اس دن بھی عرض کیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعتراض کیا، ایک مکھی اسے تنگ کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ معلوم نہیں کیا حکمت ہے اس کے پیدا کرنے میں۔ ایک وزیر عقل مند تھا، اس نے کہا حضور کیا یہ کوئی معمولی حکمت ہے کہ آپ جیسے آپ بادشاہ ہیں اور اتنی دیر تک آپ اس مکھی ہی کو ہٹانے سے عاجز ہیں، ایک مکھی کا ہٹانا آپ کے بس میں نہیں، اتنے بے بس ہیں، آپ کی بے بسی اور آپ کا عجز آپ پر ظاہر کر رہی ہے، کیسی زبردست حکمت ہے، یہ تو نظر آ رہی ہے کہ آپ جیسے متکبر اور تکبر والے بادشاہ کے تکبر کو توڑ رہی ہے، کتنی دیر سے آپ کا عجز آپ پر ظاہر کر رہی ہے کہ آپ ایک مکھی کو نہیں ہٹا سکتے تو خدا کے عذاب کو کیا ہٹا سکیں گے؟ جب بھی توبہ اور استغفار کریں، ایسا نہ ہو کہیں اعتراض سے عذاب نازل ہو جائے۔ جز بتسلیم و رضا کو چارہ ہے ورکف شیر نر خونخوار ہے، بجز تسلیم و رضا کے کوئی چارہ نہیں ورنہ شیر نر خونخوار کا پنجہ ہے۔